بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ انسان کا عمل اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، چاہے انسان اس کے پیچھے اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اور اس کے دل میں کتنا ہی نیک جذبہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، ان کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے، تو عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ کے قول اور عمل کو لازم پکڑو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ اس کے رسول کی بات کے علاوہ اگر کسی کی بات کو پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ ہر جمعے کے خطبے میں خطیب یہ کلمات ادا کرتے ہیں، وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم سب سے بہترین بات ہے، اللہ نے نازل کی، اللہ نے اس کو حدیث کہا۔ معلوم ہوا کہ قرآن پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، یا حدیث پر یعنی قرآن کریم کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین کام دین میں کون سے ہیں؟ دین کے اندر دین کے نام پر نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ، دین کے اندر ہر نئی چیز، ہر ایجاد کی ہوئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، یہ آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ان کے اندر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، اور یہ کیا تقاضا کرتے ہیں ان کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو صرف زبانی دعویٰ محبت رسول کا یہ کافی نہیں ہے، جب تک ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اور بلا چنچرا آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت آپ پڑھیں اور ان کے حالات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے تھے۔ جب ان کے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ٹکرا جاتا تھا تو پھر فوراً اس پر وہ عمل پیرا ہوتے تھے، اور اس میں کسی قسم کی ڈھیل حجت سے کام نہیں لیتے تھے، کسی طرح کی اس میں ہچکچاہٹ یا بہانے بازی ان کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، ایک مثال میں صرف بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں پہلے شراب حرام نہیں تھی، شراب کی حرمت بتدریج نازل ہوئی، بتدریج دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، وہ ایک وقت شراب حرام نہیں قرار دی گئی۔ تو کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھا اور جماعت تھی، میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا،
میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک ندا دینے والے نے ندا دی، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والا ندا کر دے رہا تھا، اعلان کر رہا تھا کوئی کہ شراب حرام قرار دی گئی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے کانوں میں یہ آواز پہنچی، لوگ پی رہے تھے، شراب کا دور تھا، لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ میں شراب کے جام اٹھا رکھے تھے، کسی نے منہ سے لگا لیا تھا، لیکن سب نے جیسے ہی اللہ کے رسول کے منادی کی آواز پہنچی اپنے منہ سے اسے ہٹا دیا اور اسے جو ہے شراب کو پھر ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ جن کے پاس میں شراب تھی انہوں نے اس کے مٹکے اور اس کا برتن توڑ دیا، اسے بہا دیا، اسے پھینک دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز کان میں پڑی کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، اسے حرام قرار دیا ہے، فوراً رک گئے۔ یہ نہیں کہ ابھی تو پی رہے ہیں، ارے پتہ نہیں صحیح سنا کہ نہیں سنا، ابھی جائیں گے پتہ کریں گے، اور ایسا ہے ویسا ہے، اتنی جلدی کیسے چھوٹ پائے گی، عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو نشے کی چیزوں کی عادت لوگوں کو بڑی پڑ جاتی ہے تو جلدی نہیں چھوٹتی ہے، لوگ بہانہ یہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، جیسے ہی منادی کی ندا ان کے کان میں پڑی، سب نے اپنے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور کسی نے گوارا نہیں کیا کہ اس ندا اور اعلان کے سننے کے بعد وہ کچھ بھی جھجکیں اور کسی قسم کا تردد کرے، کسی قسم کی بہانے بازی کرے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ کلم کلا اللہ اس کے رسول کا فرمان بتایا جاتا ہے، بار بار سنایا جاتا ہے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے دلوں پر کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے، گویا کہ ہم سے کوئی بات کہی ہی نہیں جا رہی، پھر بھی ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں، اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اس کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ تو غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند بنائیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کان میں آنے کے ساتھ ہی ہم اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ اور تیار رہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد پھر وہ اپنی مرضی کو دخل دے، پھر اپنی پسند اور ناپسند کو وہ بیچ میں لائے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں، ان کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو ان کو اس معاملے میں کوئی اختیار رہے، پھر اپنی پسند و ناپسند وہ دیکھیں، اپنی جو ہے مرضی چلائیں، یہ کسی مومن کا طریقہ نہیں۔ تو ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، غور کریں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ کیا ہم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد، اللہ کے رسول کو فرمان آ جانے کے بعد ہم اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، تب تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس جذبے کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہے، اللہ کا حکم آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد پھر اپنی مرضی کو دخل دیں یا اس کو نظر انداز کر دیں، اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس کے سلسلے میں ہیلے اور بہانے کریں، تو یہ ہمارے ایمان کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ نشہ آور چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہوں، چاہے وہ تعویذ جو ہے وہ گٹکے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، بیڑی سگریٹ کی شکل میں ہو، تو وہ حجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مکروہ ہے، یہ تو مکروہ ہے، اور یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے۔ کیا مکروہ حلال کی قسم ہے؟ یہ حلال کی قسم ہے؟ اللہ کے رسول کا صاف فرمان ہے کہ ہر مسکر اور ہر مفطر حرام، مسکر بھی اس کو استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہو، اور جس چیز کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر سستی آ جائے، مفطر سستی آ جائے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں بیڑی سگریٹ کے جو ہے ڈبے پر لکھا رہتا ہے، تمباکو کے پڑیا پر لکھا رہتا ہے کہ تمباکو نوشی کیا ہے؟ یہ زہر کا کینسر کا سبب ہے، اتنا بڑا خطرہ لکھا ہوا ہے رہتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس زہر کو کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح سے معاملہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت کے گڑھے میں گراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا اور آپ کی تعلیمات پر بلا چرا عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔